تو 28 جون 1914 ایک گولی چلتی ہے اور پوری دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک 19 سالہ طالب علم نے آسٹریا ہنگری کے شہزادے کو قتل کر دیا، اور بس اسی ایک واقعے نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جو اگلے 4 سال تک چلتی رہی۔ لیکن کیا واقعی کہانی اتنی سیدھی سادی ہے؟ آئیے مل کر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم آخر ہوئی کیوں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، یہ تاریخ کی سب سے بھیانک تباہ کاریوں میں سے ایک تھی۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، سوچیں ذرا، اور صدیاں پرانی سلطنتیں یوں خاک میں مل گئیں۔ دنیا جیسی تھی ویسی پھر کبھی نہیں رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اتنا بڑا عالمی تصادم صرف ایک شخص کے قتل سے شروع ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر ہم وقت میں پیچھے جا کر اس قتل کو روک دیتے تو کیا واقعی دنیا میں کوئی عالمی جنگ نہ ہوتی؟ نہیں، حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر بارود کا ایک بہت بڑا پہاڑ پہلے سے موجود ہو تو اسے بھڑکانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری ہی کافی ہوتی ہے۔ دھماکہ اس چنگاری کی وجہ سے نہیں ہوتا، دھماکہ تو بارود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آرکڈیو فرڈینانڈ کا قتل وہ صرف ایک چنگاری تھی، اصل کہانی تو اس بارود کی ہے جو یورپ میں دہائیوں سے جمع ہو رہا تھا۔ تو چلیں پہلے اس چنگاری کی ہی بات کرتے ہیں۔ تاریخ تھی 28 جون 1914، شہر سراجیوو۔ آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرک ڈیوک فرانز فرڈینانڈ اپنی سلطنت کے ایک نئے علاقے کا دورہ کر رہے تھے، ایک کھلی گاڑی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہونے والا ہے۔ اس دن جو کچھ ہوا نا وہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔ صبح 10 بجے ان پر ایک بم حملہ ہوا جو ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد فرڈینانڈ نے اپنا پروگرام بدلا اور اسپتال میں زخمیوں سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن راستے میں ڈرائیور غلطی سے ایک گلی میں مڑ گیا۔ جب اس نے گاڑی کو ریورس کرنے کے لیے روکا تو اتفاق سے گاڑی ایک اور قاتل گیوریلو پرنسپ کے بالکل سامنے آ کر رک گئی، اور بس ایک لمحے میں تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو اب اس چنگاری سے ہٹ کر آئیے اس بارود کے پہاڑ پر نظر ڈالتے ہیں جس نے پورے براعظم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 1914 کا یورپ آج کے یورپ سے بہت بہت مختلف تھا۔ یہ سلطنتوں کا دور تھا۔ بڑی بڑی طاقتیں جیسے جرمنی، روس، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ ایک دوسرے سے دنیا پر حکمرانی کے لیے مقابلہ کر رہی تھیں۔ پورے یورپ میں گنتی کے صرف 3 جمہوری ممالک تھے، باقی ہر جگہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کا حکم چلتا تھا۔ اور اس سارے تناؤ کا مرکز تھا بلکان کا علاقہ۔ جب آسٹریا ہنگری نے بوسنیا پر قبضہ کیا تو وہاں کے لوگوں، جنہیں جنوبی اسلاف کہا جاتا ہے، میں غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے پڑوسی ملک سربیا کے ساتھ مل کر ایک آزاد متحدہ ملک بنانا چاہتے تھے، یوگوسلاویا۔ یہی وہ خواب تھا جس نے گیوریلو پرنسپ جیسے نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو اس بارود کے پہاڑ میں آخر تھا کیا؟ اصل میں 4 بڑے تناؤ تھے جنہوں نے مل کر جنگ کو تقریباً یقینی بنا دیا تھا۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا تھا جارحانہ قوم پرستی کا زہر، یہ سوچ کہ ہمارا ملک سب سے بہتر ہے، ہماری نسل سب سے اعلیٰ ہے اور ہمیں دوسروں پر غلبہ پانے کا پورا حق ہے۔ حکمران عوام کے اسی جذبے کو استعمال کر کے اپنی سلطنتیں پھیلاتے تھے اور جنگ کو جائز قرار دیتے تھے۔ دوسرا بڑا تناؤ تھا سامراجیت یعنی امپیریلزم۔ بڑی طاقتیں وسائل، فخر اور منافع کے لیے دوسرے ممالک پر قبضہ کرنے کی ایک دوڑ میں لگی ہوئی تھیں۔ جیسا کہ ہنری فورڈ نے کہا تھا، یہ سب کنٹرول اور وسائل حاصل کرنے کا کھیل تھا۔ افریقہ سے لے کر ایشیا تک ہر سلطنت زیادہ سے زیادہ زمین اور دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ تیسرا عنصر تھا عسکریت پسندی یعنی ملٹرزم۔ اس دوڑ کو جیتنے کے لیے ہر ملک اپنی فوج پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ صرف 40 سالوں کے اندر یورپ کی بڑی طاقتوں کے فوجی اخراجات 4 گنا بڑھ گئے تھے۔ ہر کوئی ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا اور ان کے ہتھیار پہلے سے کہیں زیادہ مہلک تھے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے خطرناک عنصر تھا اتحادی نظام یعنی الائنس سسٹم۔ یورپ 2 مسلح کیمپوں میں بٹ چکا تھا، ایک طرف ٹرپل الائنس اور دوسری طرف ٹرپل اینٹینٹ۔ یہ صرف دوستی کے معاہدے نہیں تھے، یہ ایک جال تھا۔ مطلب اگر کوئی ایک ملک جنگ میں جاتا تو اس کے تمام دوست بھی اس کے ساتھ کھینچے چلے آتے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فرڈینانڈ کے قتل کی اس چنگاری نے اتحادی نظام کے بارود کو آخر بھڑکایا کیسے۔ یہ دوستی کی ایک ایسی زنجیر تھی جس نے سب کو ایک ساتھ کھینچ لیا۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح تھا اور یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ پہلا ڈومینو گرا، آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ دوسرا، روس سربیا کی مدد کو آ گیا۔ تیسرا، جرمنی نے آسٹریا ہنگری کی حمایت میں روس پر حملہ کر دیا۔ چوتھا،
فرانس جو روس کا اتحادی تھا جرمنی کے خلاف میدان میں اتر آیا، اور آخری ڈومینو، جب جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا تو برٹین بھی جنگ میں کود پڑا۔ بس چند ہفتوں میں پورا کا پورا براعظم جنگ کی آگ میں جل رہا تھا۔ لیکن اس سب میں عام لوگوں کا کیا وہ یہ جنگ لڑنا چاہتے تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ جنگ تخت پر بیٹھے حکمرانوں کی انا اور عزائم کی جنگ تھی، نہ کہ خندقوں میں لڑنے والے سپاہیوں کی۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ جرمنی، روس اور برطانیہ کے حکمران کیزر ولہیم، زار نکولس اور کنگ جارج، یہ تینوں آپس میں فرسٹ کزن تھے۔ یہ جنگ ایک طرح سے ایک خاندانی جھگڑا تھا جو عالمی سطح پر لڑا جا رہا تھا۔ عام لوگوں کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے پروپیگنڈے کا زبردست استعمال کیا گیا۔ نظموں اور پوسٹروں کے ذریعے جنگ کو ایک شاندار مہم کے طور پر پیش کیا گیا اور ملک کے لیے موت کو ایک مقدس قربانی بنا کر دکھایا گیا تاکہ نوجوان خوشی خوشی فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف تھامس ہارڈی جیسے شاعروں نے جنگ کی تلخ حقیقت کو بھی بیان کیا۔ ان کی نظمیں یہ بتاتی ہیں کہ میدان جنگ میں ایک سپاہی ایک ایسے شخص کو مار رہا ہوتا ہے جسے وہ عام حالات میں شاید دوست بنا لیتا۔ دونوں ہی شاید بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ اور اس مشترکہ انسانیت کی سب سے حیرت انگیز مثال ہمیں ملتی ہے 1914 کے کرسمس ٹروس میں۔ مغربی میاز پر برطانوی اور جرمن سپاہیوں نے اپنے کمانڈروں کے حکم کے خلاف اچانک جنگ روک دی۔ وہ اپنی خندقوں سے باہر نکلے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، تحفے دیے اور مل کر کرسمس کے گیت گائے۔ صرف ایک دن کے لیے وہ دشمن نہیں، انسان تھے۔ اور یہ کرسمس ٹروس ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب ایک سپاہی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا دشمن بھی بالکل اسی کی طرح کا ایک انسان ہے